شب برات. اب سب سے پہلے تو ہم جانیں کہ شب برات کیا چیز ہے. شب برات کچھ عالم علماء سے, کتاب اور قرآن سے, حدیث سے اور علماء سے, یہ تینوں سے لے کے علم ان سے بات کرتا ہوں کہ شب برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام والی رات ہے. یہ کون سی رات ہے؟ اور انعام والی رات ہے. خاص کرتے ان لوگوں کے لیے شب برات ہے جو دنیا سے محروم ہے. کیا ہے؟ دنیا سے محروم لوگ ہیں, ان کے لیے شب برات ہے اور یہ خوشی کا دن ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات اسلام محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کب لائے, اور شب برات کی رات اور شب برات کے دن کو وہ انتظار میں رہتے ہیں. اس لیے کلب بنی کی بکریوں کی تعداد کے برابر, کلب بنی بکریوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بکریوں کے ایک ایک بال کے بدلے تمام گنہگاروں کو بخشش کرتا. کیا کر دیتا؟ بخشش ہو جاتی ہے. نہ جانے وہ مردہ کتنے دن سے پریشان ہوگا, کتنے دن سے مصیبت میں ہوگا, 11 مہینے میں اس کو کتنی تکلیف پڑی ہوگی. لیکن آج کی جو شب برات کا دن آتا ہے اور شب برات کی جو رات آتی ہے, رات اور دن کے اندر اللہ تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے مردوں کی بخشش عطا فرما دیتا ہے. تو شب برات ایک خوشی کا وقت ان کے لیے ہے, یہ خوشی کا وقت ہے ان لوگوں کے لیے جو مردے ہیں. اب جو محروم ہیں وہ کیا ذات ہوتی ہے؟ محروم ایک ایسی ذات ہے اس دین کے لیے وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کی قبروں میں سے ان کو نکلنے کا موقع دیا جاتا ہے. اسرافیل علیہ السلام کے بنگلوں میں سے نکلنے کا موقع دیا جاتا ہے, ان کو قبرستان چھوڑنے کا موقع دیا جاتا ہے, اور تمام جو زندے ہیں ان کے بھائی بہن ماں باپ بیٹے بیٹی جو بھی ہو, وہ تمام مردے قبر والے آ کر ان کے گھر پہ آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے وصال ثواب کے لیے کیا کرتا ہے. جس کی ماں مر گئی ہو تو اس کے بیٹے ہی گھر پہ جائے گی. آگے بولیں جنہوں آپ سب سمجھتے ہو سب چیزوں کو, کہ جتنے بھی تمام مردے ہیں مرے ہوئے, وہ تمام مرے ہوئے مردے اپنے سگے سمبندھی والے کو وہاں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. تو ان کے لیے ان کے گھر پر روح ان کے انتظار میں رکتی ہے, کھڑی رہتی ہے, وہاں تک کہ کھڑی رہتی ہے کہ جب تک شب برات کے رات کا دین کے طلوع نہ ہو جائے, دین خلاص نہ ہو جائے, جب تک وہ انتظار میں رہتی ہے کہ یہ میرے ماں ہے, میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے, میری بھابھی ہے, میری بیٹی ہے, کیا یہ میرے حق میں کچھ دعا کرتی ہے, یہ میرے لیے کچھ وصال ثواب کرتی ہے. جو بندی وصال ثواب کرتی ہے اس کی روحانی خوشحالی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ خوش ہو جاتی ہے. اور اس کے تمہارا حق میں, اس کے حق میں جو بھی تم سے بنے اس پہ درود و فاتحہ لگائے. چاہے تمہارے پاس جو بھی ہو, پانی ہو, دودھ ہو, میٹھا ہو, اچھا سے کھانا بنائے, بریانی بنائے, جو بھی وغیرہ بنائے, اس کو وصال ثواب پہنچاتے ہیں. اس کا وصال ثواب اللہ تبارک و تعالی نور بنا کر اس مردے تک پہنچاتا ہے. کیا بنا کر؟ نور بنا کر اس مردے تک پہنچاتا ہے. اور ہمارے جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی کام کرے, اور مرد ہے وہ ہو سکے تو قبرستان جائے, ہو سکے تو نہیں ضرور جائے, قبرستان جانا ضروری ہے. شب برات کے دن میں, شب برات کی رات میں اللہ کے رسول جان رحمت صلی اللہ علیہ نبی وسلم, 2 حدیثہ کچھ اختلاف ہے حدیثوں کے اندر. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ سے اجازت لی کہ اس رات مجھ کو عبادت کا موقع دیتی ہو. اور ایک حدیثوں میں کچھ علماء نے یہ فرما دیا گیا کہ بھئی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے. ماں عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بستر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں موجود ہے, تو آپ ان کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی. اب ہم کو تو صرف اتنا معلوم ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ نے جو بولا وہ حق ہے. عالم علماء نے کتاب ادھر کری ہوگی, لیکن ماں عائشہ صدیقہ کی یہ حدیث ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تنہائی میں دیکھا جاتے ہوئے, کچھ دیر کے بعد دیکھا وقت زیادہ لگ گیا, میں اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی, جا کے دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر قبرستان میں جا کر رو رہے تھے.
رو رہے, اتنا روئے آپ کے داڑھی مبارک کے بال بھیگ چکے تھے اور آپ کی ہچکی تک بن چکی تھی. آپ کو ماں عائشہ صدیقہ سمجھی کہ سرکار اس نے سجدے میں شاید روح قبضہ کر لی ہو, تو آپ نے آپ کا پیر پکڑا اور کھینچ کے دیکھا تھا آپ اٹھ گئے. اٹھ کے فرمایا عائشہ صدیقہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ تو فرمایا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے اللہ اور اس کے رسول سے بہتر کون جانتا ہے. یہ طریقہ ہوتا تھا صحابہ کا بات کرنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کی رات بنا کے رکھی ہے کہ میری امت کے اندر اس رات کا درجہ اتنا بلند رکھا ہے کہ آج کلب بنی کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ میری امت کے گنہگاروں کو بخش دے گا. آج کی رات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث یہاں سے لاگو ہو گئی ہمارے کو. یہاں پھر دوسری ایک اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بتائی کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس رات کا گواہ ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں شب برات کو منانا ہی نہیں چاہیے, بدعت ہے, شرکی ہے. کچھ عالم علماء نے بولا ہے جو فرقہ الگ ہے, لیکن دیکھیں اس کو جان کر کے بولے کہ یہ شب برات کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو ہوا ہی, نبی نے تو کیا ہی, پر نبی کے آنے کے 350 سال پہلے 350-400 سال پہلے کسی اور نبی نے بھی خلاصہ کر رکھا ہے, اور خلاصہ کرنے کے لیے رب خود موجود تھا. اللہ کے رسول ایک پتھر کے پاس سے گزرے, روح اللہ سلام, وہ پتھر کو دیکھا تو نور جیسا چمک رہا تھا, نور اس میں سے پھوٹ رہا تھا. اللہ کا رسول تھا, علم غیب جانتا ہے. آپ نے دیکھا یا اللہ یہ پتھر خوبصورت ہے, اس میں سے نور چمک رہا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں اس میں ہے کیا. آپ نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ کے حکم سے پتھر کھل گیا. کھل کر دیکھا تو ایک بندہ اندر بیٹھا ہوا تھا, وہ بندہ بیٹھ کے اندر ذکر کر رہا تھا. آپ نے فرمایا بندے تو یہاں سے ذکر کب سے کرتا ہے؟ تو فرمایا 450 سال سے کرتا ہوں. کتنے؟ کہیں جگہ 400 لکھا ہے, کہیں سے 450. 450 برس تک اس پتھر کے اندر بندہ عبادت کرتا ہے, اور اس کو کھانے کے لیے انگور کی بیلیں اللہ نے دے رکھی تھی, اس سے کھا کے اس کی روزی پوری کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا. عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے, چونک گئے, خوشی سے جھوم اٹھے اور فرمانے لگے اے الہی پروردگار, اس سے بڑھ کر تو کوئی بندہ نہ ہوگا. ایک نبی رسول نے فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی بندہ دنیا میں نہ ہوگا کہ اس کی بندگی ایسی. تو اللہ فرمایا کلا, اے عیسیٰ علیہ السلام نہیں, اس سے بڑھ کر بھی درجہ ہے کسی کا. کس کا ہے؟ کہ محمد مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایک رات ایسی آئے گی جس کو شب برات سے بولا جائے گا. وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا, اس کی 400 سال کی عبادت کے برابر ثواب ہوگا.